بادشاہ ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا تھا۔ پوری اسلامی دنیا سے نامور طبیب بلوائے گئے مگر کسی کے علاج سے اسے افاقہ نہ ہوا۔ ایسے میں ایک 16 سالہ لڑکے نے جب یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پاس بادشاہ کی بیماری کا علاج موجود ہے تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر بادشاہ اس وقت تک اس قدر لاچار ہو گیا تھا کہ اس نے اس لڑکے کو طلب کر لیا اور پھر وہ معجزہ ہو گیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 16 سالہ ابن سینا کے علاج سے بادشاہ چند دنوں کے اندر شفا یاب ہو گیا۔ بادشاہ نے انہیں منہ مانگا انعام دینا چاہا تو انہوں نے کیا عجیب فرمائش کی۔ انہیں قید و بند کی صعوبتیں کیوں برداشت کرنا پڑیں؟ ابن سینا نے کن کن علوم پر کتنی کتابیں لکھیں اور ان میں سے کتنی آج تک محفوظ ہیں؟ ان کی کون کون سی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں 17ویں صدی عیسوی تک پڑھائی جاتی رہی ہیں؟ آج جہاں نما میں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی دنیا کے پہلے عظیم فلسفی ابو علی سینا کی داستان حیات۔ ابو علی الحسین ابن سینا 980 عیسوی میں بخارا کے قریب واقع گاؤں افشانہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بخارا سامانی سلطنت کا دارالخلافہ تھا اور ان کے والد ایک چھوٹے سے علاقے کے گورنر تھے۔ ابو علی سینا کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کا خاندان بخارا منتقل ہو گیا۔ ابو علی سینا کی تعلیم و تربیت بخارا ہی میں اپنے والد عبداللہ کی زیر نگرانی شروع ہوئی۔ صرف 10 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ ان کی ذہانت دیکھتے ہوئے ان کے والد نے ایک ہندوستانی تاجر کو ریاضی میں ان کا اتالیق مقرر کیا، جبکہ فقہ حنفیہ کے مشہور عالم اسماعیل الزاہد سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ابن سینا کے والد اور بھائی نے بخارا آنے کے بعد اسماعیلی مسلک اختیار کر لیا تھا، مگر ابن سینا نے کم عمری کے باوجود اپنا مسلک تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی ان کے والد نے ان پر ایسا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ سامانی حکمران بھی فقہ حنفیہ کے پیروکار تھے، مگر انہوں نے مسلک کی تبدیلی کے بعد بھی ابن سینا کے والد کو ان کے منصب پر برقرار رکھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مسلم تہذیب کتنی روشن خیال اور روادار ہوا کرتی تھی۔ ابو علی سینا 12 برس کی عمر میں اسماعیل الزاہد سے فقہ کی بنیادی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ اب ان کے والد نے اس دور کے ایک نامور طبیب اور فلسفی الناتیلی سے درخواست کی کہ وہ ان کے گھر آ کر ابن سینا کو طب اور فلسفے کی تعلیم دیں۔ طب کا علم ابن سینا کو اتنا بھایا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کے استاد نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس اب ابن سینا کو سکھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ 16 برس کی عمر کو پہنچنے تک ابن سینا یونانی حکمت اور طب پر عبور حاصل کر چکے تھے۔ بخارا پر اس وقت سامانی خاندان کے بادشاہ نوح دوئم کی حکومت تھی۔ یہ 19-20 برس کا نوجوان تھا جو کم عمری ہی سے مالی خولیہ کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حکومت عملی طور پر اس کی والدہ اور وزیر چلایا کرتے تھے۔ نوح دائمی اداسی کا شکار رہتا تھا اور اسے وہمیں یعنی ہیلوسینیشنز بھی دکھائی دیتے تھے، جو مالی خولیہ کی آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اس کے کسی وزیر نے نوجوان ابن سینا کا یہ دعویٰ سنا کہ وہ بادشاہ کی بیماری دور کر سکتا ہے تو اسے دربار میں بلوا لیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد نوح نے ابن سینا کو منہ مانگا انعام دینا چاہا تو ابن سینا نے اس سے شاہی کتب خانے تک رسائی کی فرمائش کی۔ اس وقت دیگر اسلامی ریاستوں کی طرح بخارا بھی علوم و فنون کا مرکز تھا اور شاہی کتب خانے میں طب، فلسفے اور فلکیات پر نایاب ترین کتابیں محفوظ تھیں۔ ابن سینا نے کچھ ہی عرصے میں اس نایاب کتب خانے کی تمام کتابیں پڑھ ڈالیں، مگر اسی دوران بخارا پر ترک قوانین کا قبضہ ہو گیا۔ شاہی خاندان سے اپنے دیرینہ تعلق کی وجہ سے ابن سینا کو جان کا خطرہ لاحق ہوا تو وہ ہجرت کر کے خوارزم جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو ریحان البیرونی، ابو نصر المنصور، ابن الخمار اور السائبی جیسے نامور علماء خوارزم کے دربار سے منسلک تھے۔ ابن سینا سے پہلے ان کی شہرت یہاں پہنچ چکی تھی اور دربار کے ایک وزیر ابو الحسین جو خود بھی یونانی فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے، ابن سینا کے بہت بڑے مداح تھے۔ ان کی سفارش پر ابن سینا کو بھی خوارزم شاہی دربار میں مشیر کا عہدہ مل گیا۔ البیرونی اور ابن سینا کے درمیان مباحثے کا تفصیلی احوال ہم البیرونی کی زندگی پر اپنی ڈاکومنٹری میں بیان کر چکے ہیں۔
1012 عیسوی میں مزید تحصیل علم کے لیے ابن سینا نے ایک بار پھر سفر اختیار کیا اور اس دور کے خراسان کے کئی شہروں سے ہوتے ہوئے بالآخر رے جا پہنچے، جہاں اس وقت بویا خاندان کی حکمرانی تھی۔ آپ وہاں ماجد الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ ابن سینا اس سے پہلے چند ایک کتابیں لکھ چکے تھے، مگر رے اور بعد ازاں اصفہان میں قیام ان کی تالیف و تصنیف کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن سینا نے اپنی زندگی میں 500 سے زائد کتب تحریر کی، جن میں سے 240 آج بھی محفوظ ہیں۔ فلسفے اور طب کے علاوہ فلکیات، کیمیا گری، جغرافیہ، نفسیات، اسلامی فقہ، منطق، ریاضی اور فزکس پر ان کی گراں قدر تصانیف موجود ہیں۔ انہیں کتب نگاری کی تحریک دینے اور ان کی تصانیف کو محفوظ کرنے میں ان کے شاگرد ابو عبید الجرجانی کا بہت بڑا کردار ہے، جو 1012 عیسوی سے تا دم مرگ ابن سینا کے ساتھ رہے۔ بویا خاندان میں اقتدار کی خاطر پھوٹ پڑ چکی تھی اور بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا۔ ابن سینا بھی ماجد الدولہ کا دربار چھوڑ کر شمس الدولہ کے وزیر بن گئے، مگر وہ خفیہ طور پر اصفہان کے حکمران علاء الدولہ سے بھی رابطے میں تھے۔ جب شمس الدولہ کو ان کے روابط کا پتہ چلا تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ وہ 4 ماہ تک فردجان کے قلعے میں قید رہے۔ بالآخر جب علاء الدولہ نے ہمدان پر قبضہ کیا تو ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ اب ابن سینا علاء الدولہ کے ساتھ اصفہان چلے آئے۔ الجرجانی کے الفاظ میں یہاں آ کر انہیں وہ عزت و تکریم ملی جس کے وہ ہمیشہ سے حقدار تھے۔ وہ علاء الدولہ کے ساتھ اس کی جنگی مہموں میں بھی شرکت کرتے تھے اور انہوں نے اپنی 2 مشہور کتابوں کا انتساب بھی اس کے نام پر کیا۔ 1030 عیسوی میں محمود غزنوی نے اصفہان پر قبضہ کر لیا تو علاء الدولہ کے ساتھ ابن سینا کو بھی کچھ عرصہ خزستان میں پناہ گزین رہنا پڑا۔ محمود کی وفات کے بعد علاء الدولہ نے اصفہان غزنویوں سے چھین لیا اور اپنی حکومت مستحکم کرنے کے بعد ابن سینا کو واپس بلا لیا۔ 1037 عیسوی میں ایک جنگی مہم کے دوران ہی ابن سینا کو درد کولنج کا سخت دورہ پڑا۔ وہ خود اس مرض کے علاج کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے لیے دوا تیار کی جو کہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتی تھی، مگر تکلیف میں انہوں نے غلطی سے اس میں 2 غیر ضروری اجزاء بھی شامل کر لیے۔ یہ غلط دوا استعمال کرنے سے انہیں آنتوں کی شدید انفیکشن ہو گئی جس سے وہ جانبر نہ ہو پائے۔ انہیں ہمدان میں دفن کر دیا گیا جہاں ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ابن سینا کی اور کوئی تحریر باقی نہ رہتی تو ان کی کتاب القانون فی الطب یا دی کینن آف میڈیسن ہی ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ اس کتاب کا یورپ کی تمام اہم زبانوں میں ترجمہ ہوا اور پورے یورپ کی درسگاہوں میں یہ 17ویں صدی عیسوی تک پڑھائی جاتی رہی۔ مغربی نشاط ثانیہ کے دوران علم طب کی ترقی میں اس کتاب کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ کتاب الشفاء ان کی دوسری مشہور ترین کتاب ہے جسے فلسفے کا انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حمیات القانون، اسباب حدوث الحروف، کتاب النجات، کلیات نفسی، منطق المشرقین اور تحفۃ العاشقین ان کی دیگر مشہور کتابیں ہیں۔ صرف 57 برس کی زندگی میں بو علی سینا نے اتنا بڑا علمی ورثہ چھوڑا ہے جو رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔